اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی كل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ انشاءاللہ خداوند متعال ہمیں اس ماہ مبارک رمضان کہ طفیل ہمیں اس مقصد اصلی کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کی وجہ سے ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، یعنی اور اسی کی وجہ سے ماہ رمضان کو بھی جو ہے وہ مقرر کیا گیا ہے، یعنی انسان اس ماہ کے اندر اس مہینے کے اندر جتنے بھی لمحات ہیں اس سے استفادہ کرے اور اس ظاہری ڈھانچے سے عبور کرے اور اس باطنی دنیا میں منتقل ہونے کی خدا انسان کو توفیق عطا فرمائے۔ کہ ماہ رمضان کا اصل مقصد ہی یہی ہے کہ انسان بدن کے احکام سے، بدن کے امور سے اور بدن کے جتنے بھی تعلقات ہیں اس سے لا تعلق ہو کر اس مہینے کے اندر عبور کرے اور اس باطنی عالم میں منتقل ہو۔ انشاءاللہ خداوند متعال ہمیں اس مقصد کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک جو بہت بڑی پرابلم جو یوتھس کے اندر، جوانوں کے اندر اور اسی طرح دیگر ایج آف گروپس کے اندر یہ ایک سوال پایا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اس طرح لوگ سوال کرتے ہیں، سر یوتھس ہمارے جوانان سوال کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم دین کے اوپر عمل تو کر رہے ہیں، نماز اول وقت پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، ایام مجالس میں مجالس اٹینڈ کر رہے ہیں، اور اسی طرح جو دیگر دینی امور ہیں اور دینی کام ہیں، ریلیجیس ایکٹیویٹیز ہیں، ہم ان کو انجام دے رہے ہیں، لیکن پھر بھی عملی طور پر ہمیں زندگی میں وہ سکون نصیب نہیں ہو رہا۔ کہیں نہ کہیں وہ یوں احساس ہوتا ہے کہ وہ سکون ہمارے اندر موجود نہیں ہے، اور دوسری طرف سے ہم دین پر بھی عمل کر رہے ہیں۔ تو کیا دین پر، اب سوال یہاں پر یہ ہے، اب ہمیں منصفانہ اور انصاف کے ساتھ ہم اپنے آپ سے پوچھیں، اگر ہم دین پر عمل کر رہے ہیں اور خداوند متعال نے قرآن مجید کے اندر اس قدر وعدے دیے ہیں کہ مثلا جو دین پر عمل کرے گا اس کو ہم یہ چیزیں عطا فرمائیں گے، یہ چیزیں عطا کریں گے، یہ نعمتیں دیں گے، تو کیا خدا نہ خاصہ خدا اپنے وعدے کے اوپر عمل نہیں کر رہا؟ یہ تو ممکن نہیں ہے۔ خداوند متعال نے خود قرآن میں فرمایا ہے کہ ہم اپنی جو بھی وعدہ کرتے ہیں اس کی خلاف ورزی کبھی بھی نہیں کرتے۔ تو بس مشکل کہاں پر ہے؟ نتیجہ ہم یہ لے سکتے ہیں کہ شاید مشکل ہمارے اپنے اندر ہو، شاید ہم نے دین کے احکام کے اوپر صحیح عمل نہیں کیا ہو۔ اب چاہے وہ احکام فقہی ہوں، چاہے وہ احکام معنوی ہوں، اخلاقی ہوں، معاشرتی احکام ہوں، جو بھی احکام، جتنے بھی دین کے احکام آئے ہیں، کیا ہم نے ان احکام کے اوپر درست عمل کیا ہے یا نہیں؟ اگر اس سوال کو بہتر انداز میں پیش کروں، وہ یہ ہے کہ نقص کہاں پر ہے؟ نقص ہمارے اندر ہے یا نقص دین خدا کے اندر ہے؟ خداوند متعال نے قرآن میں یہ فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے دین کو تمہارے لیے مکمل کیا ہے، کمپلیٹ کیا ہے۔ غدیر کی مناسبت سے یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ اب اگر دین کمپلیٹ ہے، اس کا مطلب دین کے اندر انسان کے جتنے بھی مسائل ہیں ان سب مسائل کے بارے میں جواب موجود ہے، چاہے وہ کوئی بھی زمانہ ہو، ہر زمانے کے اندر جو بھی مسائل پیش آتے ہیں
دین کے پاس ان مسائل کا جواب موجود ہے. کیوں؟ خدا نے فرمایا ہے کہ ہم نے دین تمہارے لیے آج کے دن کامل کیا ہے. بس اس سے نتیجہ لیں گے کہ نقص اس کا مطلب ہمارے اندر. شاید ہم نے دین کو اور دین کے دستورات کو جس طرح ہمیں سمجھنا چاہیے وہ ہم نے صحیح نہیں سمجھا. اس سمجھنے کے مراحل کو اور سٹیپس کو ہم نے طے نہیں کیا ہے. اگر ہم درست طے کرتے تو نہ فقط ہم اپنی دنیا کو آباد کر پاتے بلکہ ہم اپنی آخرت کو بھی آباد کر سکتے ہیں اگر دین کے دستورات پر عمل کریں. کیونکہ دین اس لیے نہیں آیا کہ ہم دین کے احکام پر عمل کریں اور اس دنیا میں مشکلات جھیلیں، ثواب آخرت میں ملے گا. نہیں، اصلاً ایسا نہیں ہے. بلکہ دین کے اندر جتنے بھی ثواب ذکر کیے گئے ہیں، جتنی بھی ریوارڈز اور جتنی بھی نعمتیں ذکر کی گئی ہیں کہ تم یہ کام کرو اس کا یہ ثواب ہوگا، اس کا نتیجہ سب سے پہلے اس دنیا میں ملنا ہے، اس زندگی میں ملنا ہے. کیوں؟ جب تک مجھے یہ نعمتیں اور ثواب اور ریوارڈز نہیں ملیں گے تب تک میں اپنا اس انسان کے اس سفر کو میں طے نہیں کر پاؤں گا جس کی وجہ سے، جس کی خاطر خداوند متعال نے مجھے اس دنیا میں بھیجا ہے. صحیح؟ میرے پاس اگر جب میں کسی کنٹری میں اگر ٹریول کر رہا ہوں، اگر آپ کسی کنٹری میں ٹریول کر رہے ہیں، آپ کے پاس لگیج کا سامان ہوتا ہے، سوٹ کیس، ٹرالی بیگز، ہینڈ کیری، سب کچھ ہوتا ہے آپ کے پاس. اگر یہ سب نہ ہو آپ کے پاس اور دیگر جو پری ریکویزٹس جو ہونے چاہیے وہ نہ ہو تو کس طرح آپ ٹریول کریں گے؟ صحیح؟ آپ کو ظاہر سی بات ہے دیگر کنٹریز میں جانے کے لیے، کسی اور کنٹری میں جانے کے لیے کچھ سامان ہونا ضروری ہے، پیسوں کا ہونا ضروری ہے، زاد و توشہ ہونا لازمی ہے. اب اس دنیا میں جانے کے لیے یعنی عالم آخرت میں، بلکہ عالم آخرت سے پہلے عالم برزخ میں جانے کے لیے اور پھر عالم آخرت میں جانے کے لیے میرے پاس اس دنیا میں مجھے فرصت دی گئی ہے کہ میں زاد و توشہ اور سامان، لگیج، ہینڈ کیری مہیا کروں، ریڈی کروں اس کو میں، تاکہ لے جاؤں اپنے ساتھ میں. اب وہ ہینڈ کیری کا سامان کیا ہے؟ وہ لگیج اور ٹرالی بیگز کے اندر مجھے کیا سامان ڈالنا ہے؟ وہ دین کے دستورات پر عمل کر کے جو نعمتیں اور نتیجے جو مجھے ملنے ہیں اس دنیا کے اندر، وہ میرا حقیقی سامان ہے، وہ میرا لگیج ہے، وہ میرا اصل زاد و توشہ ہے. تو ہم آئے یہاں پر توجہ کریں کہ وہ سامان کیا ہے اور اس سامان کو، اس لگیج کو در حقیقت جو کہ ٹریولنگ کے لیے ضروری ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے کیا قدم ہمیں اٹھانے چاہیے. تو یہ ایک پوائنٹ یہاں پر. اسی وجہ سے آپ دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں ہمارے پاس جاب ہے، ہمارے پاس بزنس ہے اور ہم بزنس کے ٹائکونز ہیں، لیکن ہماری زندگی میں سکون نہیں ہے، ذہنی سکون نہیں ہے، منٹل سکون نہیں ہے. کہیں نہ کہیں پرابلم ہے. پیسہ ہے لیکن کسی اور شعبے کے اندر، زندگی کے کسی اور شعبے کے اندر کہیں نہ کہیں پرابلم ہے. اب بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس جاب نہیں ہے. صحیح؟ اس کے لیے بھی دین نے رائے حل دیا ہے کہ تم اگر جاب چاہیے تم کس سے توسل کرو، کیا رائے حل تمہیں اپنانے چاہیے. اب جس کے پاس جاب نہیں ہے اس کو بھی سکون نہیں ہے، جس کے پاس جاب ہے اس کو بھی سکون نہیں زندگی کے اندر، اور جس کا بزنس ہے اس کو بھی سکون نہیں ہے. اب یہاں پر بالآخر انسان اب مختلف اس کے ویو پوائنٹس زندگی کے بارے میں. بعض لوگ زندگی کو انجوائمنٹ کی نیت سے دیکھتے ہیں. اگر آپ ان لوگوں کو بھی دیکھیں، ان کی سائیکالوجی کو بھی آپ ڈیپ جا کے دیکھیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم انجوائے کر رہے ہیں، ظاہراً انجوائے کر رہے ہیں زندگی کو، لیکن ان کی زندگی میں بھی کہیں نہ کہیں پرابلمز ہیں. اور ان پرابلمز چونکہ وہ پرابلمز ان سے سالو نہیں ہو رہی ہیں، ٹھیک، لہٰذا تسلی کے لیے اپنے آپ کو انجوائمنٹ کے ماحول میں جو ہے وہ ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کریں اور یہ سمجھ رہے کہ ہم انجوائے کر رہے ہیں لائف کو. صحیح؟ وہ یہ سمجھ رہے کہ ہم کمپنسیٹ کر رہے ہیں اس زندگی کے اس مشکل کو اس انجوائمنٹ کے ذریعے. لہٰذا ہم آئیں دوبارہ ایک دفعہ ریوائز کریں،
جائیں پیچھے. بالآخر خدا نے ہمیں ایک ہی چانس دیا ہے زندگی کے اندر. ریوائنڈ ممکن نہیں ہے لائف کے اندر. ہاں ایک چیز ممکن ہے. وہ کیا ہے آپ بتائیں؟ ایک چیز ممکن ہے کہ اگر وہ چیز محقق ہو جائے, اس کو ہم امپلیمنٹ کریں, تو خدا وہ ریوائنڈ کا پروسیس ہمیں ایک لحاظ سے عطا کر دے گا. وہ کیا ہے؟ توبہ. توبہ ہمیشہ دو چیزوں سے ہوتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ توبہ صرف گناہوں سے ہے. توبہ صرف گناہوں سے نہیں ہے, بلکہ توبہ ایک اور چیز سے بھی ہے. وہ ہے غفلت. توبہ گناہوں سے بھی ہے اور غفلت سے بھی ہے. یعنی ہم آئیں, غفلت سے نکلیں اور اویکننگ کے اس پروسیس میں آ جائیں, بیداری کے پروسیس میں آ جائیں. دوبارہ ریویو کریں ہم کہ ہم نے ابھی تک کس طرح دین کو سمجھا ہے, کس اینگل سے ہم نے دین کو دیکھا ہے. آیا ایسا تو نہیں کہ ہم نے اپنی ایک سوچ بٹھا لی ہے اور اس سوچ کے مطابق ہم دین کو سمجھ رہے ہیں؟ یہ خطرناک ہے اگر ایسا ہو تو. صحیح, ایک سوچ میں نے ایک بیس بنا لی اپنے ذہن کے اندر, اپنی بنائی ہوئی بیس, جس کا کوئی خاص معیار نہیں ہے, جس کا کوئی الہی اور ڈیوائن کرائٹیریا نہیں ہے. اور اس کرائٹیریا کو دیکھتے ہوئے اب میں دین کا مطالعہ کر رہا ہوں, دین کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. اور یہاں پر انسان مشکلات کا شکار ہوتا ہے, اور دین کو سمجھنے میں کئی زیادہ مشکلات سے وہ دوچار ہوتا ہے. آئیں اپنے بنائے ہوئے بیس کو, اپنی بنائی ہوئی سوچ کو فی الحال سائٹ پہ کریں, اور آئیں قرآن اور اطرت کے محضر میں ان کے کلام میں دیکھیں. ہم ان کے کلام میں دیکھیں کہ انہوں نے دین کو کس طرح انٹروڈیوس کیا ہے, معرفی کیا ہے انہوں نے. اگر ہم یہ سٹیپ اختیار کر لیں تو شاید تمام مشکلات حل ہو سکتی ہیں. تمام مشکلات حل ہو سکتی ہیں. اب آپ دیکھیں, اس کی میں ایک مثال ہوں, کورونا وائرس. اب کورونا وائرس, اگر ویسٹرن سوسائٹیز کورونا وائرس کو مشکل اور ڈیفیکلٹی کے عنوان سے دیکھیں تو سمجھ میں آتا ہے, لیکن مسلمان سوسائٹیز کو کورونا وائرس کو ایک مشکل کے اعتبار سے نہیں دیکھنا چاہیے. ان کو یہ سوٹ نہیں کرتا, بلکہ جو اسلامی سوچ ہے, اسلامک تھاٹ ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ جتنی بھی ڈیفیکلٹیز ہیں اور جتنی بھی مشکلات انسان کی زندگی میں اور انسانی معاشروں میں برپا ہوتی ہیں, پیش آتی ہیں, وہ خود انسان کے تکامل کے لیے, انسان کے پرفیکشن کے لیے. مشکلات انسان کو اس پرفیکشن کی لائن میں جلدی اتار دیتی ہے, اس ٹریک پہ جلدی لے کر آتی ہے. لیکن آسانیاں, سہولتیں, فیسلٹیز, اسپیشیس گھر, بہترین موبائل, بہترین لیپ ٹاپ, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انسان کو اس مسیر اور اس راستے کے اوپر فوراً نہیں لاتی, کیونکہ انسان جب آسانیوں میں ہوتا ہے تو غفلت کا شکار ہوتا ہے. جب مشکلات آتی ہیں, ہاں, تو یہاں پر انسان توبہ کرتا ہے غفلت سے, یعنی غفلت سے واپس لوٹ آتا ہے, وہاں سے نکل آتا ہے اور دین کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ جو کورونا وائرس کے ایام ہے, یہ اس اعتبار سے, اسلامک تھاٹ کے اعتبار سے بہترین فرصت ہے کہ ہم آئیں دوبارہ ریویو کریں کہ ابھی تک جو ہم نے دین کو سمجھا ہے وہ صحیح سمجھا ہے. اگر صحیح سمجھا ہے تو کیوں ہماری زندگیوں میں بے برکتی ہے؟ کیوں؟ یہ امپورٹنٹ کوشچن ہے. کیوں ہمارے گھروں میں سکون نہیں ہے؟ اسی وجہ سے آپ دیکھیں سوسائٹیز کے اندر, اگر میں پاکستانی سوسائٹی کی بات کروں تو اب آپ خود دیکھیں کس قدر مشکلات ہیں پاکستانی سوسائٹیز کے اندر. سب سے پہلے آپ دیکھیں خاندانی مشکلات. صحیح, خاندانی مشکلات کے اندر خود بہت سارے سب ٹاپکس ہیں. ہر گھر میں مثلا جب شادی ہوتی ہے, شادی کے بعد مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں, جھگڑے ہوتے ہیں, ساس کے ساتھ مسائل, سسر کے ساتھ مسائل, دیگر مسائل. ٹھیک ہے, اسی وجہ سے آپ دیکھیں, یہ میں بہت حیران ہوا تھا جب لاسٹ ٹائم میں نے ریویو کی تھی کچھ سٹیٹسٹکس, اور کچھ لوگوں سے پوچھا بھی تھا, اور انہوں نے یہ بتایا کہ اس وقت پاکستانی سوسائٹی, جو کہ مسلمان سوسائٹی ہے, اکثریت مسلمان ہیں, وہاں پر طلاق کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے, ڈائیورس کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے. کیوں؟
دین پر عمل نہیں کر رہے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، دین کے جو ہے دیگر جو احکام ہیں اس کے اوپر عمل پیدا نہیں ہو رہے ہیں، پھر کیوں یہ مسائل ہیں؟ کیوں طلاقوں میں اضافہ ہو رہا ہے مسلمان سوسائٹیز میں؟ اور دوسری طرف سے آپ دیکھیں، ایک تو مسلمان ایز اے ہول، پھر آپ جائیں شیعہ سوسائٹیز میں، آپ دیکھیں شیعہ کمیونٹیز میں طلاق کے اندر اضافہ ہے، ڈائیورس کیسز میں اضافہ ہے، کیوں؟ یہ اہم سوال ہے۔ اسی وجہ سے اسی طرح اور مشکلات دیکھیں خاندان کے اندر، بچوں کی تربیت کے مسائل، مشکلات۔ اس وقت بہت سارے بچے اس وقت سکولز کے اندر، یہ بات شاید ماں باپ کو نہیں پتا ہے، لیکن ان کے بچوں کے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے کہ بہت سارے بچے اس وقت سکولز کے اندر الہاد کا شکار ہو رہے ہیں، ملحد ہو رہے ہیں، دین سے دور ہو رہے ہیں سکولز کے اندر۔ اب سکولز کا یا ماحول ایسا ہے، یا سکولز کا سلیبس ایسا ہے، یا کوئی اور مسائل ہیں جس کی وجہ سے بچے سکولز کے اندر، سکولز کے ماحول کی وجہ سے ملحد ہوتے جا رہے ہیں، ایتھیسٹ ہوتے جا رہے ہیں، اسلام کو چھوڑ رہے ہیں، ماں باپ کو نہیں پتا۔ ممکن ہے وہی بچے ماں باپ کے سامنے شاید نماز پڑھ رہے ہوں، ماں باپ کے سامنے دکھاوا کر رہے ہوں، لیکن در حقیقت اندر سے اسکول کے ماحول کی وجہ سے، یونیورسٹی کے ماحول کی وجہ سے ملحد ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ اس وقت ہو رہا ہے، اس وقت سوسائٹیز کے اندر، خاص طور پہ اگر میں پاکستانی سوسائٹی کی بات کروں تو یہ ہو رہا ہے وہاں پر۔ آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھ لیں، بعض لوگ اس بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اچھا، سوال یہاں پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیوں، مطلب ہم تو شروع سے اپنے پیرنٹس کی بات مان رہے ہیں، اور ہمارے جو آباء و اجداد ہیں وہ بہت متدین تھے، ہمارے ماں باپ متدین ہیں، پھر کیوں یہ ساری مشکلات کیوں ہیں؟ کیوں طلاق کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے؟ اس کی ایک وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک وجہ خود سنیما اور ٹی وی کے ڈراماز ہیں۔ آپ جتنے بھی موضوعات، اکثر جو ڈرامے اس وقت انڈین تو چھوڑ دیں، وہ تو چلیں ایک اور ایشو ہے، آپ مسلمان پاکستانی سوسائٹیز کے اندر دیکھیں، اکثر جو ڈرامے بن رہے ہیں ان کے ٹاپکس کیا ہیں؟ طلاق، بے وفائی، جیلسی، حسد، کینہ، صحیح، لو افیئرز، یہ سارے مسائل، شراب کا عام ہونا ڈراموں کے اندر، صحیح، اور اس طرح کے موضوعات اب پاکستانی ڈراماز کے اندر اب عام ہو چکے ہیں، صحیح ہے، جس کی وجہ سے یعنی میں اس کو شاید 80% آف دا فیکٹر سبب شمار کروں گا، میں اس چیز کو 80% ریزن شمار کروں گا کہ یہ در حقیقت ہماری جو سوسائٹیز کے اندر جو طلاق میں جو اضافہ ہو رہا ہے اس کی ایک بہت بڑی جڑ یہ ہے، ڈراماز اور فلمیں۔ کوئی موضوعات نہیں ہے ہمارے پاس۔ آپ دیکھیں ہمارے بچوں کے رول ماڈلز کیا ہیں، آپ خود پوچھیں، آپ کے گھروں میں اس وقت، آپ اپنے خود پیرنٹس سے میں یہ بات کر رہا ہوں اس وقت، کہ گھروں کے اندر کون سے پروڈکٹس اس وقت موجود ہیں، کون سے مرچنڈیز اس وقت موجود ہیں؟ اسپائڈر مین کے اسکول بیگس، اور اسی طرح ونڈر وومن، صحیح ہے، ونڈر وومن بچوں کے رول ماڈلز ہیں اس وقت، سپر مین، ایونجرز، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ سارے پروڈکٹس، بین 10 کے کپس اور اسٹیشنری آئٹمس نہیں ملتے دکانوں میں ہماری مسلمان سوسائٹیز میں؟ یہ رول ماڈلز ہیں جو ہمارے بچوں نے اپنائے، بجائے اس کے کہ ہمارے بچے امام مہدی علیہ السلام کو اپنا رول ماڈل مانیں، اس نجات دہندہ کو، اس منجی بشریت کو اپنا رول ماڈل مانیں، آپ دیکھیں کس کو اپنا رول ماڈل مانا ہوا ہے؟ اسپائڈر مین اور سپر مین، بیٹ مین، براک لیزنر، یہ ہمارے رول ماڈلز ہیں۔ ایک یہ، اس کے علاوہ دیکھیں صلہ رحمی کا نہ ہونا، اس وقت صلہ رحمی کا نہ ہونا کس قدر کم ہو چکا ہے فیملیز کے اندر، کس قدر ریلیٹیوز کے درمیان جھگڑے ہیں، رشتہ داروں کے درمیان کینہ آپس میں پایا جاتا ہے، کیوں؟ ایک طرف سے خدا کی عبادت بھی کرتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کی مجلس میں بھی جاتے ہیں، اور دوسری طرف سے اپنے ہی بھائیوں کے ساتھ، اپنے ہی بہنوں کے ساتھ، اپنے ہی کزنز کے ساتھ اور ریلیٹیوز کے ساتھ
یہ مسائل ہیں، یہ جیلسی پائی جاتی ہے. کیوں؟ یہ سارے کیوں جو ہیں آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کر جائیں. ہر مشکل کے آگے کیوں پوچھیں گے. اوکے. دوسری طرف سے آپ دیکھیں کرائمز کا اضافہ معاشروں کے اندر، ہمارے پاکستانی سوسائٹیز کے اندر کرائمز پائے جاتے ہیں، اور فساد و فحشا میں اضافہ. اس وقت آپ سیلیبریٹیز کو دیکھیں کس قدر فساد اور فحشا کے اندر مبتلا ہیں. لہٰذا یہ سارے اثرات پھر ہمارے یوتھس کے اندر آئیں گے؟ نہیں آئیں گے، بالکل آئیں گے، کیونکہ یہ ہمارے یوتھس کے رول ماڈلز ہیں. اب جو ٹرینڈ پایا جاتا ہے، اب آپ دیکھیں کہ ساری میں نے کچھ مشکلات کو یہاں پر لسٹ ڈاؤن کیا ہے، اس کی فہرست میں نے آپ کو بتائی ہے. اب یہ مشکلات، اور میں جانتا ہوں کہ ظاہر سی بات ہے آپ بہتر جانتے ہیں مجھ سے، کیونکہ آپ وہاں رہتے ہیں، آپ اس سوسائٹی کے متن میں موجود ہیں، اس کے اندر رہتے ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں کہ مشکلات اس سے کئی گنا زیادہ ہیں. اوکے. اب جو ٹرینڈ پایا جاتا ہے ان مشکلات کو حل کرنے کے لیے، پاکستانی سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں میں، اور ممکن ہے انڈین سوسائٹی بھی اس میں شامل ہے، اور مسلمان کمیونٹیز جو ہیں، وہ کیا ٹرینڈ ہے؟ مشکلات کو حل کرنے کے لیے کیا ٹرینڈ پایا جاتا ہے؟ آپ خود بتائیں. آیا مشکلات کو حل کرنے کے لیے غیر خدا کی طرف نہیں جاتے؟ جو مشکلات انسان کی زندگی میں پیش آتی ہے، خدا نے کہا ہے تم میرے پاس آؤ. صحیح، خدا نے خود کہا ہے قرآن میں تم میرے پاس آؤ. ہم آیا صرف خدا کے پاس جاتے ہیں؟ ہم صرف خدا کے پاس نہیں جاتے، بلکہ خدا کے ساتھ ساتھ کسی اور کے پاس بھی جاتے ہیں. ہم بنگلہ دیشی باباؤں کے پاس جاتے ہیں اپنی مشکلات کو حل کرنے کے لیے. ایک میں نے ایڈ دیکھی تھی گوگل پہ جب میں یہ تھوڑا ریسرچ کر رہا تھا، یہ جو عامل ہوتے ہیں اور جو جادو اور سحر کے ذریعے جو یہ مسائل حل کرتے ہیں لوگوں کے، اس ایڈ میں لکھا ہوا تھا بنگلہ دیشی بابا، اور اس میں مختلف مسائل کے اور مشکلات کے رائے حل لکھے ہوئے تھے. اس میں سے ایک یہ لکھا ہوا تھا کہ اگر بیوی چاہتی ہے اپنے شوہر کو کنٹرول کرنا تو وہ ہمارے پاس رجوع کرے. اب یہ کیا ہے؟ عجیب نہیں ہے؟ سب سے پہلا سوال تو یہ ہونا چاہیے کہ بیوی کیوں اپنے شوہر کو کنٹرول کرے گی؟ کیوں اس نے اپنے ایڈ میں یہ نہیں لکھا کہ اگر شوہر چاہتا ہے اپنی بیوی کو کنٹرول کرنا تو وہ ہمارے پاس رجوع کرے، ہمیں فون کرے؟ ظاہر سی بات ہے وہ کبھی بھی شوہروں کو دعوت نہیں دیں گے، ہمیشہ لیڈیز کو دعوت دیں گے. بس یہ بلاخر ٹرینڈز پائے جاتے ہیں، اور یہ اگر خدا نخواستہ اگر ہم دین کو دوبارہ ریوائز نہ کریں، دین کی اے بی سیز کو دوبارہ نہ پڑھیں، تو شاید میرے خیال میں یہ مسائل شاید 100 سال تک چلتے رہیں گے، اور ممکن ہے خدا نخواستہ ہم پیچھے نہ رہ جائیں، یعنی امام زمان علیہ السلام کا ظہور ہو جائے انشاءاللہ، اور ہم پاکستانی سوسائٹی اس قافلے سے ملحق نہ ہو پائے، اس کو ہم جوائن نہ کر پائیں، کیونکہ ہم ان چھوٹی سی مشکلات میں پڑیں گے. آپ دیکھیں بعض ایسی سوسائٹیز ہیں جن کے اندر یہ مشکلات نہیں ہیں، صحیح، لیکن مسلمان سوسائٹیز میں یہ مشکلات زیادہ ہیں. اب ایک اور ٹرینڈ بھی پایا جاتا ہے، وہ کیا کہ میں نے یہ میں نے شاید پہلے نقطے میں یہی میں نے بات کی تھی کہ بعض لوگ جو ان مشکلات کو حل نہیں کر پاتے، وہ اپنی مشکلات کو حل کرنے کے لیے اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں. کیسے تسلی دیتے ہیں؟ سپورٹس دیکھیں گے، موویز دیکھیں گے، سگریٹ پئیں گے، نشہ کریں گے، سنیما جائیں گے، اور اس طرح کے ہیبٹس کو اپنائیں گے، اس طرح کی عادتوں کو اپنائیں گے، اور یہ سمجھ لیں کہ ہم ان چیزوں کے ذریعے اپنے آپ کو جو ہے تسلی دے رہے ہیں. در حقیقت یہ اپنے آپ کو تسلی شاید ممکن دے رہے ہیں ظاہر، لیکن در حقیقت اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں، نہ فقط آخرت بلکہ دنیا برباد کر رہے ہیں ان نشوں کے ذریعے. اب یہ ایک رائے حل ہے، یعنی سنیما دیکھنا، سپورٹس دیکھنا، سگریٹ پینا اور نشہ کرنا اور یہ ساری چیزیں، گپ شپ لگانا، تاکہ وہ مشکلات ہمارے ذہنوں میں جو ہے وہ نہ آئے اور ہم سکون سے جو ہے وہ اپنی زندگی گزاریں. اچھا، جو زیادہ دینی طبقہ ہوتا ہے، جو زیادہ متدین ہوتے ہیں، جو زیادہ ریلیجس ہوتے ہیں، وہ تو ظاہر سی بات ہے سگریٹ کی طرف نہیں جائیں گے،
وہ تو ظاہر سی بات ہے بالی ووڈ اور ہالی ووڈ نہیں دیکھیں گے. تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ بچے نے جھوٹ بولا ہے تو اس کے جھوٹ کا علاج ہونا چاہیے. یہ ایک علاج ہے، مطلب یہ ایک ٹرینڈ پایا جاتا ہے. یعنی ہم اپنی مشکلات کو حل کرنے کے لیے کیا سولوشن سوچتے ہیں کہ اس کا علاج، ان تمام مشکلات کا علاج یہ ہے کہ معاشرے کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے. صحیح. معاشرہ بد اخلاق ہے، سوسائٹی بد اخلاق ہے، اس کو بد اخلاقی سے نکالنا چاہیے اور اخلاق سکھانا چاہیے، آداب سکھانے چاہیے. یہ ایک رائے حل ہے جو پیش کیا جاتا ہے. ایک رائے کیا پیش کیا جاتا ہے کہ مسلمان معاشرہ، اس کے عقائد ٹھیک نہیں ہے، اس کا بیلیف سسٹم ٹھیک نہیں ہے. صحیح. یہ ایک رائے حل پایا جاتا ہے. ایک رائے حل یہ پایا جاتا ہے جو نارملی پیش کیا جاتا ہے، وہ یہ کہ انسان گناہ نہ کرے. اگر انسان گناہ نہ کرے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. خوب. یہ بھی رائے حل ہے جو پیش کیا جاتا ہے. انسان عمل صالح انجام دے، اچھے اعمال انجام دے، حرام کاموں سے بچے. خوب. یہ بھی ہے. اگر ہم اس چیز کو دیکھیں، یہ جو ریلیجس طبقہ اور مسلمان طبقہ جو زیادہ ریلیجس ہے، نماز ٹائم پہ پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے اور اخلاقی پابندیوں کا معتقد ہے، اگر ایک اینگل سے دیکھیں تو یہ سب کچھ ٹھیک ہے، یہ سارے سولوشنز ٹھیک ہیں. لیکن اس کی ہم کیا مثال دیں گے ان سولوشنز کی؟ یہ ایسے ہی جیسے انسان کو کورونا وائرس خدا نہ خاصا ہو چکا ہے اور اس کی ساری توجہ یہ ہے کہ میں اس کورونا وائرس کو کیسے ٹھیک کروں گا، اس کے سمٹمز کو ٹھیک کر کے. اگر مجھے نزلہ ہے تو میں اپنے نزلے کو اگر ٹھیک کروں گا تو کورونا وائرس ختم ہو جائے گا. اگر آپ دیکھیں یہ ایک ٹرینڈ، یہ ویسٹرن میڈیسن میں یہ پایا جاتا ہے کہ اگر انسان کو بخار ہوتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ بخار کا روٹ کاز کیا ہے، بخار کی اصل جڑ کیا ہے. وہ یہ دیکھتا ہے مجھے بخار ہے، میرا جسم گرم ہو رہا ہے، فوراً جا کے جو ہے وہ آئبوپروفین کی گولی میں کھا لوں، پین کلر لے لوں اور میں ٹھیک ہو جاؤں گا. ڈاکٹر بھی کہتا ہے، ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں، ڈاکٹر بھی کہتا ہے کہ ہر 8 گھنٹے بعد یہ گولی کھانا 200 mg اور آپ کا بخار ٹھیک ہو جائے گا. جبکہ یہ اصلاً درست رائے حل نہیں ہے سمٹمز کو ٹھیک کرنا. آپ یہ دیکھیں مجھے بخار کیوں آیا ہے. بس علاج کہاں پر ہے؟ علاج روٹ کاز میں، جڑ میں ہے. اخلاق کا ٹھیک ہونا، عقائد کا ٹھیک ہونا، عمل صالح انجام دینا، گناہ کو انجام دینا، گناہ کو انجام نہ دینا، یہ سارے سمٹمز ہیں. اب یہ سارے سمٹم والا علاج ہے، روٹ کاز والا علاج نہیں ہے. ہم آئے روٹ کاز کو دیکھیں کیا ہے، مشکل اصل کہاں پر ہے. اگر وہ مشکل ٹھیک ہو جائے یعنی شاید پورا معاشرہ جو ہے وہ جنتی بن سکتا ہے. صحیح. ہمیں ایک ایسا رائے حل چاہیے. اب دوبارہ فزکس میڈیکل کی مثال لے لیں. جو بعض ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں اور بالکل صحیح کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کو جب بخار ہوتا ہے، نزلہ ہوتا ہے، کھانسی ہوتی ہے اور اس طرح کے جو چیزیں مشکلات پیش آتی ہیں باڈی کے اندر، فوراً سمٹمز کے علاج کے لیے نہ جائے، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ انسان کا اپنا بدن، غور سے سنیں، انسان کا اپنا بدن خود اس کا ڈاکٹر ہے. خدا نے انسان کے لیے اس کا جو دفاعی اور ڈیفینسو نظام بنایا ہے، ڈیفینسو سسٹم بنایا ہے، وہ خود اس کی باڈی کے اندر ہے. اس کو فوراً ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. ڈاکٹر کے پاس انسان اس وقت جاتا ہے جب ایمرجنسی ہوتی ہے، جب انسان کا اندر کا جو ڈیفینسو سسٹم ہے وہ ناکام ہو جائے، پھر انسان جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس. کون سا ڈاکٹر؟ ایکسٹرنل ڈاکٹر، وہ جو باہر بیٹھا ہوا ہے، وہ جس کو آپ کو وزٹنگ فیس دینی ہے. لیکن انسان کا جو اپنی باڈی کا جو ڈاکٹر ہے وہ تو فری ہے. خود خدا نے اس کو بہترین انداز میں خلق کیا انسان کی باڈی کے اندر. صحیح. اسی وجہ سے ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ انسان کو جب بخار ہوتا ہے یہ اس چیز کی علامت ہے کہ اس کا ڈیفینسو سسٹم کام کر رہا ہے. انسان کی باڈی کے اندر وائرس آیا ہوا ہے اور اس وائرس کو فائٹ کرنے کی علامت یہ ہے کہ اس کو بخار ہوا ہے. بخار یعنی انسان کی باڈی اس وقت جنگ کر رہی ہے اس وائرس کے ساتھ. تو بخار اس وجہ سے ہوتا ہے.
لہٰذا بخار کی وجہ سے، بخار جب ہوتا ہے انسان فوراً گولی نہ کھائے، میڈیسن نہ لے. صحیح ہے. اگر انسان میڈیسن لے گا یہاں پر تو نتیجے میں وہ اپنی باڈی کو روک رہا ہے کہ جنگ نہ کرے. پھر کیا ہوگا نتیجے میں؟ وہ وائرس، وہ بیکٹیریا غلبہ پا جائے گا باڈی کے اندر. وہ یہ کہ انسان اپنی تمام مادی یعنی مٹیریلسٹک اور معنوی مشکلات، اسپریچول مشکلات، مٹیریلسٹک مشکلات کے علاج کے لیے دین نے کہا ہے کہ اس کو کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. He doesn't need to go somewhere far. بلکہ حتیٰ زیادہ نزدیک جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. بلکہ ممکن ہے کوئی انسان کہے کہ یار میرے گھر کے نیچے ڈاکٹر ہے، میں وہاں چلے جاتا ہوں. صحیح ہے، ہاسپٹل جانے کی ضرورت نہیں ہے، گلی کا جو کلینک ہے میں وہاں چلے جاتا ہوں. دین کہتا ہے نہیں، آپ کو گلی کے کلینک میں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ دین یہ کہتا ہے کہ انسان کی تمام مشکلات کا حل، غور سے، سسپینس اب یہاں پر ختم ہوگا، کہ انسان کی تمام مشکلات کا علاج خود انسان ہے. خود انسان ہے. صحیح. رائے حل کیا ہے؟ سولوشن کیا ہے؟ انسان. اسی وجہ سے امیر المؤمنین علیہ السلام، صحیح، آپ دیکھیں امام علیہ السلام اور ائمہ معصومین علیہ السلام یہاں پر ہمیں رہنمائی کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں. ہمیں کسی بنگلہ دیشی بابا کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. خود ائمہ علیہ السلام یہاں پر اپنے کلام کے ذریعے ہمیں رائے حل بتا رہے ہیں. امام علیہ السلام فرماتے ہیں رحم اللہ امرأ علم من این وفی این وإلی این. خدا رحمت کرے اس شخص کے اوپر جو یہ جان لے کہ میں کہاں سے آیا ہوں، میں کہاں پر ہوں، اور مجھے کہاں جانا ہے، کس طرف مجھے جانا ہے. من اینا، دوبارہ من اینا، یہ تین چیزیں یاد کر لیں. من اینا، میں کہاں سے آیا ہوں، فی اینا، میں کہاں ہوں اس وقت، اور الی اینا، مجھے کہاں جانا ہے، کس سفر کی طرف جانا ہے، کس جرنی کو مجھے انڈرٹیک کرنا ہے اور جانا ہے مجھے اس لوکیشن کی طرف، وہ کیا ہے. اب اسی کو علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اسی حدیث کو لیتے ہوئے ایک کتاب لکھی انہوں نے، اور اس کتاب کے عنوان ہی یہی دیا، اس کا ٹاپک یہی ہے اس کتاب کا کہ انسان قبل الدنیا فی الدنیا و بعد الدنیا، کہ انسان دنیا سے پہلے، دنیا میں، دنیا کے بعد. صحیح، آپ دیکھیں بہترین اس حدیث کے ساتھ یہ کتاب کا عنوان میچ کر رہا ہے. یعنی ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہاں پر ایک انسان شناسی کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے آپ کی ریکگنیشن کی ضرورت ہے کہ میں کون ہوں. سب سے پہلا سٹیپ کیا ہے؟ امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ من اینا. پہلا سٹیپ کیا ہے کہ میں کہاں سے آیا ہوں. جب تک میں یہ نہیں جانوں گا کہ میں کہاں سے آیا ہوں، میری اپنی ہسٹری کیا ہے، تب تک میں یہ نہیں جان پاؤں گا کہ میں کہاں پر کھڑا ہوں اور مجھے کہاں جانا ہے. یہاں پر مراد یہ نہیں کہ ہم ان سیشنز کا مقصد یہ نہیں کہ ہم انسان کی باڈیلی خلقت کے بارے میں بات کریں، نہیں، اصلا نہیں، مقصد نہیں ہے. بلکہ ہمارا فوکس ان سیشنز میں یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں ہماری معنوی اور اسپرچول ہسٹری کیا ہے. ہسٹوریکلی ہم کہاں سے بلانگ کرتے ہیں، ہم کہاں سے آئے ہیں اسپرچولی، اور اس کو ہم تاریخی اعتبار سے دیکھیں. اور ہمارا فوکس جو مین سورس ہوگا وہ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہوگی، کہ اس کتاب کا نام ہی یہی کہ انسان قبل الدنیا فی الدنیا و بعد الدنیا. اچھا، اب بہترین روش، سورس تو علامہ طباطبائی کی کتاب ہے، لیکن اب یہ دیکھیں کہ علامہ طباطبائی نے کہاں سے یہ مطالب لیے ہیں. علامہ طباطبائی نے جس سورس سے وہ مطالب لیے، ہم بھی اس سورس سے لیں گے، لیکن اساتیر کی مدد سے، علامہ کی مدد سے، اور خدا کے اذن سے، خدا کی مدد سے، ائمہ علیہ السلام کی دعاؤں سے ہم یہ اس سورس سے لینے کی کوشش کریں گے. وہ سورس کیا ہے آپ بتائیں؟ آپ سوچیں علامہ نے کہاں سے لیا ہوگا یہ مطالب؟
قرآن کریم قرآن کریم بہترین سورس ہے اس موضوع کے لیے، اور بہترین روش کے ذریعے، ایک تو بہترین سورس ہے قرآن کریم، اور بہترین روش اپنائیے قرآن کریم میں واقعاً۔ وہ بہترین روش کیا ہے، میتھڈ کیا ہے؟ قصص الانبیاء، قصص الانبیاء کے ذریعے قرآن کریم نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ انسان کہاں سے آیا ہے، انسان کہاں پر ہے، اور اس کو کہاں جانا ہے۔ اور عجیب یہ ہے، آپ حیران ہوں گے کہ قصص الانبیاء کے اندر بھی کون سا قصہ ہے کہ ہمیں اس قصے میں ان تمام سوالات کے جوابات ملیں گے۔ ہمیں یہ اس سوال کا یہ جواب ملے گا کہ من اینا، کہ انسان قبل الدنیا، دنیا سے پہلے کہاں تھا انسان۔ وہ قصہ جو ان تمام حقائق کو ہمارے لیے روشن کرتا ہے، وہ ہے قصہ حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ وہ قصہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں، اور ان تمام علماء کے بارے میں آپ جانتے ہیں، نام سنا ہوا ہے، وہ تمام یہ فرماتے ہیں کہ جو تربیتی نکات، انسان شناسی کے نکات، ہیومن ریکگنیشن کے نکات، ہسٹری آف انسان کے نکات اور پوائنٹس اس قصے میں موجود ہے، وہ اور کسی موضوع میں موجود نہیں ہے۔ قصص الانبیاء بالخصوص قصہ حضرت آدم علی نبینا و آلہ و علیہ السلام۔ بس ہم ان سیشنز کے اندر انشاءاللہ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی اذن مانگتے ہیں، ان سے اجازت لیتے ہیں، اور ان سے طلب کرتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں کہ اس موضوع کو ہم سمجھ پائیں، اور اس کو سمجھ کر عمل پیدا ہونے کی انشاءاللہ وہ ہمارے لیے دعا کریں کہ ہم اس چیز کے معتقد ہیں، یہ ہمارے دینی تعلیمات کے مسلمات میں سے ہے، اور یقینیات میں سے، یہ یقین چیز اور یہ اعتقادات میں سے، بلیفز میں سے ہے کہ یہ سارے انبیاء ہماری باتیں سنتے ہیں۔ جب ہم ان کو سلام کرتے ہیں، وہ ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں، تو ہم بھی سلام کرتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں کہ السلام علیکم یا آدم صفوت اللہ، کہ ہم اس سلام کے ذریعے ان سے طلب کرتے ہیں کہ ہمیں اذن دیں، ہمیں ہمارے دعا فرمائے کہ اس موضوع کو پیش کر سکیں۔ ہمیں دو کام کرنے ہیں یہاں پر، ایک انسان شناسی اور دو شیطان شناسی، کیونکہ انسان کی راہ میں جو سب سے بڑا آبسٹیکل ہے وہ شیطان ہے۔ بس اگر اساتید یہ فرماتے کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کی اور اپنی ریکگنیشن میں آپ نے قدم اٹھا لیا، یعنی من اینا قبل الدنیا کا پروسیس آپ نے طے کرنا شروع کر دیا، لیکن اب شیطان سے غافل رہے، تو یہ بہت بڑا خسارہ ہے۔ یعنی آپ کبھی بھی ناکام، آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے، کیونکہ شیطان ہی سب سے بڑی رکاوٹ ہے اسی انسان شناسی کے اندر۔ اور جتنی بھی مشکلات ہیں دنیا کی جتنی بھی مشکلات ہیں، وہ انسان شناسی نہ ہونے کا نتیجہ ہے۔ انسان نے اس وقت اپنے آپ کو نہیں پہچانا کہ میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، میں کہاں پر بھیجا گیا ہوں، اور مجھے کہاں جانا ہے۔ ہر چیز میں ترقی ہو رہی ہے سوائے اپنے آپ کی پہچان میں، اپنے آپ کی ریکگنیشن میں جو ہے ترقی نہیں ہوئی ہے۔ میں آپ سے یہ تقاضا کروں گا ان سیشنز کے لیے کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ یہ مشکلات حل ہوں اور اپنے دین کو سمجھیں، اپنی دنیا کو سدھارنا چاہتے ہیں، سنوارنا چاہتے ہیں، اپنی آخرت کو بنانا چاہتے ہیں، آباد کرنا چاہتے ہیں، اپنا عالم برزخ بنانا چاہتے ہیں، تو کچھ ان سیشنز کے پری ریکویزٹس ہیں۔ اگر آپ نے اس کو پورا کر لیا، ان شرائط کو، تو میں آپ کو یقینی طور پر بتا سکتا ہوں کہ خود میں بھی انشاءاللہ سمجھا پاؤں گا آپ کی دعاؤں سے، حضرت آدم علیہ السلام کی دعاؤں سے، ان کی مدد سے، اور آپ بھی جو ہے وہ اس موضوع کو بہترین انداز میں سمجھنے کی انشاءاللہ توفیق حاصل کر لیں گے۔ 4 کام آپ کو کرنے ہیں۔ ایک یہ ہوگا کہ کوشش کریں باوضو ہو کر آئیں، بلاخر قرآن کا محضر ہے، دین کا محضر، قصص الانبیاء ہے، انسان کامل کی بات ہو رہی، وضو کر کے آئیں انشاءاللہ، قرآن آپ کے ساتھ ہو انشاءاللہ، کیونکہ ہمارا ان سیشنز میں
ہر سیشن میں قرآن سے سروکار ہوگا، احادیث سے سروکار ہوگا. کوشش کریں کہ آپ قرآن آپ کے ساتھ ہو. میں جہاں جہاں قرآن کا حوالہ دوں گا وہاں پر آیات کے ریفرنسز بھی دوں گا. اسی طرح کچھ دینی اصطلاحات ایسی ہوں گی، ٹرمینالوجیز، جو شاید پہلی دفعہ سنیں گے آپ. کوشش کریں اس کو مشکل نہ سمجھیں کہ یہ تو بہت مشکل بات کر رہے ہیں. نہیں، بات مشکل نہیں ہے، مشکل ہمارے اندر ہے. بات خدا نے کر دی ہے. ہم آئے دین کو ایز اے اسٹوڈنٹ، ایز اے طالب علم دین کے محضر میں آئے. پیپر پین ہمارے ساتھ ہو. جو ٹرمینالوجیز ہوں گی جو مشکل ہوں گی آپ کے لیے وہ میں سمجھاؤں گا، اس کو نوٹ ڈاؤن کریں انشاءاللہ. اور جو مخاطبین ہیں ہمارے ان سیشنز کے اندر وہ بالخصوص جوانان ہیں، یوتھس ہیں. اگرچہ دیگر طبقات کے لیے بھی ہے کیونکہ موضوع عام ہے، جنرل موضوع ہے، صحیح، لیکن جو اسپیشل مخاطبین ہیں وہ ہمارے یوتھس ہیں انشاءاللہ. اور آخری پوائنٹ یہ کہ انشاءاللہ کل ہم 2 سیشنز اور مقدماتی اعتبار سے بات کریں گے کہ قرآن کی کیا اہمیت ہے اور قرآن کے اندر قصص الانبیاء کی کیا اہمیت ہے علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے بیان سے. انشاءاللہ خداوند متعال سے دعا ہے کہ خدایا ہمیں دین کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس ماہ رمضان کے ذریعے اس کے آورز، اس کی منٹس، اس کے سیکنڈز کے ذریعے ہمیں بہترین استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم اس ماہ کے اندر نماز شب کی عادت کریں، نماز شب اور نماز تہجد کی انشاءاللہ خدا ہمیں عادت دلائے. اور یہ جو کورونا وائرس ہے اس ماہ مبارک کے صدقے انشاءاللہ خداوند متعال اس وائرس کو دنیا سے محف فرمائے. اور جو بھی انفیکٹڈ ہے خدا تمام کو بحق کے انبیاء، بحق کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بحق کے ائمہ اطہار علیہ السلام و بحق کے امام زمان علیہ السلام، تمام انفیکٹڈ مریضوں کو شفاء کامل و شفاء عاجل عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.